بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، امید کرتے ہیں جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کو پروگرام ایام کوثر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو ایام فاطمیہ کے حوالے سے تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں میرے ساتھ ہے ہماری خاص مہمان سیدہ ام فاطمہ جعفری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا۔ ممنون۔ ہم پروگرام ایام کوثر میں بات کر رہے ہیں کوثر کی، اور کوثر کا جب آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے جب اس کی تعریف کی تو آپ نے کہا کہ خیر کثیر، کوثر کا ترجمہ جو ہے خیر کثیر ہو سکتا ہے۔ تو یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ کوثر اور کثیر میں کیا فرق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے پروردگار، تمام تعریفیں اسی سے مخصوص ہیں اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور خالق سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بزرگ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے ہمارے آج دوسرے پروگرام کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ابھی آپ نے آغاز کیا کہ سورہ کوثر کے عنوان سے، کہ سورہ کوثر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ تعارف جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس انداز سے کروا رہا ہے کہ آغاز میں فرماتا ہے حبیب بے شک کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اور اس کے بعد اختتام ہوتا ہے کہ اور تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، ابتر رہے گا، وہی ابتر رہے گا، ہوگا موجود ہوگا مگر نام نہیں ہوگا، کوئی نشان نہیں ہوگا، عبرت بنا دے گا خدا اسے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ سے تجاوز کیا، اپنے قد سے تجاوز کیا، اپنی حیثیت سے تجاوز کیا، اور نازیبا کلمات اپنی جو ہے زبان وہ پر زبان پر جاری کیے، اور کس کے لیے؟ اس کے لیے جس کے صدقے میں اس کائنات کو وجود بخشا گیا ہے۔ بالکل۔ تو اور پھر خدا نے جب اپنا نبی پریشان دیکھا، اپنے نبی کو مضطرب حالت میں دیکھا، تو خدا نے بہت محبت کے ساتھ، بہت شفقت کے ساتھ اپنے حبیب کی دلجوئی فرمائی، اور پھر کیا کہا کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب اگر بات کریں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو قرآنی نام ہے وہ کوثر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا اس کا مختلف تراجم تو ہوئے، اور اردو زبان جو ہے میرا خیال ہے وہ بے حد قاصر ہے کسی بھی عربی جیسی ضخیم خوبصورت جو زبان ہے اس کے تراجم کرنے کے لیے۔ بالکل۔ تو بہرحال ہمارے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں کہ ہم صحیح ترجمہ کر سکیں، تو کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے کوثر سے مراد ایک چشمہ لے لیا کہ فقط ایک چشمہ ہے، اس سے یاب ہو جائے گا انسان دنیا سے جانے کے بعد۔ اگر یہ اس کو بھی رکھیں، اگر اس کو بھی رکھیں، اگر فقط اسی کو رکھیں تو تب بھی کیا شان جل جلالہ ہے، کیا شان حجاب جل جلالہ ہے کہ اس بیوی کے نام کا جو چشمہ ہے اس سے ہر پاک ذی روح جو ہے وہ سیراب کی جائے گی جب وہ حوض کوثر پر اپنے حبیب اپنے نبی سے ملاقات کریں گے۔ تو بہرحال کوثر جو ہے وہ کثرت سے ہے، اور یہ زیادہ کے معنی میں ہے، یعنی کثیر کے معنی میں ہے، لیکن کوثر اور کثیر میں فرق کیا ہے کہ کوثر خیر کثیر ہے۔ اچھا، کوثر جو ہے وہ خیر کثیر، یعنی جہاں پہ بے حد بے تحاشا خیر موجود ہو، اس کے منبع اور چشمے کو کوثر کہتے ہیں۔ جہاں سے کثیر جو ہے وہ کثیر مقدار میں خیر پھوٹتی ہے، ایسا منبع، ایسی جو معدن ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کوثر۔ اور وہ خیر جو پوری دنیا کے شامل حال ہو جائے اس منبع کو عربی زبان میں کیا کہا جائے گا؟ کوثر کہا جائے گا۔ تو خداوند تعالیٰ نے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ ہستی عطا فرمائی تو عطا بلکہ بڑا خوبصورت ایک وہ آ گیا ہے کہ عطا فرمائی نا، کہا کہ انا اعطینا، عطا کیا ہے ہم نے آپ کو، جہاں بے حد خوش ہو کے کسی کو اس کا حق نہ ہو، مگر جو بے حد خوش ہو کے خالق کسی کو کچھ دے تو وہ عطا کہلاتی ہے۔ ایک چیز ہے کہ جب ہم نے کیا کیا، مثلا کسی کا حق تھا
کسی نے ہمارے لیے کوئی کام انجام دیا اور ہم نے اس کا وہ کام جو ہے جب تمام ہو گیا تو ہم نے اس کی وہ اجرت اس کو دے دی ہے، جو اس کا حق بنتا تھا اس تک پہنچا دیا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہم اتنے راضی ہوئے کہ ہم نے اس کی ضرورت جو تھی یا جو اس کا حق تھا اس سے زیادہ بڑھ کے عطا کر دیا، تو وہ عطا کے معنی میں آتا ہے. کیا بات ہے. تو خدا نے یہ ہستی جو ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں عطا فرمائی، یہ بیٹی ایسی عطا فرمائی، اور ساتھ مبارکباد کے طور پر اللہ نے عنوان کیا رکھا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ رسول ہم نے آپ کو خیر کا وہ منبع عطا کر دیا ہے جس کی خیر ختم ہونے والی نہیں ہے. کیا بات ہے. تا شام قیامت یہ خیر جاری و ساری ہے، اس کا اختتام ناپذیر ہے. اللہ نے آپ کو خیر کا منبع عطا کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا جائے تو تمام انبیاء کو خیر عطا کی، تمام جتنے بھی نبی اس نے دنیا میں بھیجے، جتنے بھی اپنے ہدایت کے جو ہیں نمائندے بھیجے زمین پہ انسانوں کی جانب، ان سب کو اللہ نے خیر عطا کی. خیر ہم اپنی زبان میں بھی بہت زیادہ ہر روزمرہ کا کام ہے کہ ہم استعمال کرتے ہیں خیر کا لفظ، کہ اللہ آپ کی خیر کرے. اور اگر کوئی گدھا آ جاتا ہے، مانگنے والا آ جاتا ہے، اس کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں خیرات دے دیجئے اس کو. ٹھیک ہے، تو خیر کا لفظ بھی ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں روایات میں خیر کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اس طرح ہم جو ہیں وہ ہر زبان میں خیر کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ کوثر اور خیر کثیر کے اندر، کوثر اور کثیر کے اندر یہ ڈفرینس ہے. کیا بات ہے. یعنی کوثر جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس طرح سے آپ بیان کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کوثر عطا کیا ہے، اور پھر ہمارے بھی کچھ وظائف ہوتے ہیں اس کے اندر، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرتا ہے اس کے بعد، یا جب دنیا میں بھی ہمیں کوئی کچھ دیتا ہے تو ہمیں ایک سینس آف تھینکفلنس ہوتا ہے کہ ہم جا کے اب اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سکھا رہے ہیں، وہاں پہ پیغمبر کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نماز برپا کریں اور آپ قربانی کریں، اور قربانی بھی بڑی قربانی، کیونکہ میں نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ کو بھی قربانی جو ہے بڑی ہی کرنی چاہیے. کتنا خوبصورت ہے، کتنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ٹائم ٹو ٹائم قرآن کریم میں اخلاق جو ہے سکھا رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک چیز جو ہے، ہم نے خیر کی بات کی، برکت کی بات کی، خیر کثیر کی بات کی، لیکن ایک اور کانسیپٹ آتا ہے قرآن کریم میں ہی، شر کا، جو اس کے اپوزٹ ہے. تو اسی ضمن میں جب ہم بات کرتے ہیں، اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے، خیر اور شر کو؟ دیکھیں، قرآن کریم نے خیر جو ہے، قرآن کریم کے اندر جب ہم خیر کا استعمال دیکھتے ہیں، وہ ان امور کے لیے آیا ہے کہ جن کی انسان کو بہت سخت ضرورت ہے. جی. ٹھیک ہے، اور جن کی انسان کے اندر طلب بھی موجود ہے. ہر شخص چاہے گا کہ وہ خیر تک پہنچ جائے اور خیر اس تک آ جائے. ٹھیک ہے، اور وہ انسان کی بنیادی ضرورت کو، فطرت اور خلقت جو ہے انسان کی، اس کی بھی ضرورت کیا ہے؟ وہ خیر ہے، جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا ذکر کر رہا ہے، جس کی انسان کو اشد ضرورت ہے. اور اس ضرورت کی انسان کے اندر اللہ نے طلب بھی رکھ دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ فقط نیگیٹیوٹی رکھتا ہے اپنے اندر، یا وہ صرف برائی کو چاہتا ہے. نہیں، اس کے اندر کہا کہ جب اللہ بتاتا ہے جس کی یہ کہ ہم نے ہر انسان کو دین فطرت پہ پیدا کیا، اور دین فطرت کیا ہے؟ دین اسلام ہے. اس کے بعد وہ پیدا ہر شخص دین فطرت پہ ہو رہا ہے، ہوتا آیا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے پالنے والے پہ ہے کہ وہ اس کو یہودی بنا دے، اس کو مجوسی بنا دے، اس کو عیسائی بنا، جو بھی. لیکن جو میں خالق ہوں، میں نے ہر انسان کو، تو وہ جو جس فطرت پر اس کو پیدا کیا گیا ہے، اب یہ تمہارے اندر کی طلب ہے کہ وہ کتنی شدت اختیار کرتی ہے اپنے اس اصل تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ وہ اصل، وہ خیر جو ہے وہ تو اس کے اندر موجود ہے، اس کی طلب اس کے اندر خود اللہ نے رکھ دی ہے. تو انسان کے لیے اس کو خیر کہتے ہیں کہ یہ شے خیر ہے. اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ خیر کے زمرے میں چیز شمار نہیں ہوتی. اور وہ اشیاء اور وہ نعمتیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت سے تجاوز کرتی ہیں، ہماری ضرورت سے باہر آ جاتی ہیں، تو وہ ہم انہیں خیر نہیں کہہ سکتے. چونکہ خیر جو ہے وہ ہے
جو جس کے ذریعے آپ آگے بڑھیں، جس کے ذریعے آپ اپنے مقصد کو حاصل کریں، جس کے ذریعے آپ کمال تک پہنچ جائیں، کیا بات ہے، اور آپ کا مرتبہ جو ہے وہ خیر بلند جو ہو آپ کے جائے، ساتھ آنے پر وہ بڑھ جائے، بڑھتا چلا جائے۔ تو اس کو ہم یہ خیر اور شر کے اندر فرق ہے کہ جو چیز آپ کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر شر بن جاتی ہے، کیونکہ وہ خیر تو نہیں رہے گی نا، خیر تو وہ ہے جتنی تیری انسان ضرورت ہے، اور وہ قرآن کے اندر ہمیں بارہا نظر آ رہا ہے۔ اور وہ جب انسان اس ایک جو باؤنڈری اللہ نے لگائی ہے اس کے ارد گرد، اگر وہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ضروریات کو ضرورت سے زیادہ رکھنے کی یا بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ کیا بن جاتی ہے؟ شر بن جاتی ہے۔ بالکل، جب آپ ایسے کریں کہ ضروریات کو زیادہ جب انسان چاہتا ہے پھر وہ شر بن جاتا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ میں جو ہے شر کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور اس سے کہا گیا ہے کہ یہ حسد سے آتا ہے، یہ زیادہ کرنا ہے، مجھے زیادہ چاہیے، یہ بھی حسد سے ہی ہے، کیوں فلان کے کہ پاس وہ جب ہم اپنے اندر زیادہ کی ہے۔ خیر کو اس سے باہر نکلیں گے نا، تو پھر وہ جو وہ نفی ہے، جو وہ نو ہے، یا جو وہ شر ہے یا نیگیٹیوٹی ہے، وہ جگہ پاتی چلی جائے گی نا۔ بالکل، جب تک میں اپنی فطرت پہ قائم ہوں، جب تک انسان اپنی فطرت پہ موجود ہے، وہ شر کی طرف نہیں جائے گا، بالکل، لیکن وہ خیر اور شر کو، بالکل، جہاں خیر کا تذکرہ ہے وہیں شر کا بھی تذکرہ ہے، ایگزیکٹلی، کہ تم اس سے تمہیں دامن کو اپنے بچا کے چلنا ہے، بالکل، رہنا بالکل وہیں پہ صحیح ہے، ہے، مگر یہ کہ کہا کہ جو ضروریات زندگی ہیں، جب آپ اس سے باہر نکلیں گے، اس ضرورت سے زیادہ اگر میں نے اپنے گھر میں کچھ چیز ذخیرہ کر لی تو وہ میرے لیے شر ہو جائے گی۔ بالکل، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں یہ مثال دوں تو شاید خوب ٹھہرے گی، کہ جب جناب یوسف علیہ السلام نے یہ بادشاہ کو یہ تجویز پیش کی کہ آپ ہم اس طریقے سے 7 سال تک گندم کو محفوظ کر سکتے ہیں، تو اس وقت کے جو منکرین تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی پیغمبر کے مقابلے میں اپنے آپ کو، اپنی عقل کو بڑا بہتر دکھانا کی سمجھا، کوشش اور انہوں نے اس وقت وہ عام انداز میں ہی اس کو بہت سارے گندم کو ذخیرہ کر لیا، ٹھیک ہے؟ اب ذخیرہ تو انہوں نے کر لیا، اپنے اگلے 7 سال کے قحط کا انتظام انہوں نے ایک طرف سے کیا، اپنے لیے ایک طرح کی خیر جمع کی، بالکل، مگر وہ تھی کیا؟ وہ شر، ضرورت سے زیادہ تھی، وہ ان کے لیے ایسا شر بنی کہ وہ اس نے انہیں رسوا کر دیا مصر کے اندر، کہ وہ اپنی وقت کھو بیٹھے، کیونکہ غریب جو تھا، جو ایک عام انسان تھا، اس کے پاس کھانے کو دانہ نہیں تھا، اور انہوں نے جو دانہ ذخیرہ کیا تھا اس کے اندر کیڑے پڑ گئے اور وہ ان کو ضائع کرنا پڑا۔ یعنی نہ وہ جس سے کہتے ہیں نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا، بالکل، تو ویسا اس کے کچھ ہو گیا۔ ہاں، لیکن یہ کہ ان کے پاس نہیں، وہ ان کے شر آ گیا نا، اس کے اندر شر آ گیا، کیونکہ جب آپ نے خیر جو ہے وہ صرف انفرادی نہیں ہے، وہ اجتماعی ہے، تو بالکل جب ایسے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک تو یہ کہ پیغمبر کی نفی کی، اس کو رکھنے کی کوشش کی، اور پھر اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کی کہ شاید ہمارے پاس یہ اس طرح سے ہماری عقل کے مطابق اسی طرح محفوظ رہے گی جیسے ہم 1 سال کی گندم رائٹ، محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت ایفرٹ کی، بہت کوشش کر کے کام تو یہ کر لیا، لیکن وہ کام انہیں شر تک لے گیا، اور وہ شر اتنا بڑھا کہ وہ ندامت میں تبدیل ہوا، اور اس کے بعد وہی ان کے خاتمے کا بھی باعث بن گیا، کہ اس کے ساتھ ہی اس کے بعد میں ان کی ڈاؤن فال جو تھا ان کا وہ شروع ہو گیا۔ تو وہ ہے کہ خیر اور شر جو ہیں اس میں وہی ہے کہ وہ تھن سی ایک لائن ہے، کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے مدار میں موجود ہیں، اس سے تجاوز اگر کریں گے تو وہاں پہ شر داخل ہو جائے گا، اور جب شر داخل ہو جائے گا تو آف کورس پھر آپ زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بالکل یہ ایسا، خیر اور شر میں بالکل بہت ہی اچھا ڈفرینس آپ نے ہمارے لیے بتایا، اور یہ بھی جب خیر اور شر کی آپ بات کر رہی تھی تو شر ایک بالکل ایک ڈارکنیس ہے، اور تبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب آپ شر سے نجات پانا چاہتے ہو تو آپ مجھے پکارو اس طرح، قل اعوذ برب الفلق، آپ اپنے اس رب کی اور رجوع کریں جو رب الفلق ہے، یعنی اس سپید دم جو صبح سویرے ڈان کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ وہی رب ہے جو آپ کو کس چیز سے ہم نجات چاہتے ہیں، اس رب سے جو لارڈ آف ڈان ہے، من شر ما خلق،
تمام اس شر سے جو خلق کیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی ناظرین سے کہ ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ نے شر خلق کیا ہے، لیکن یہاں پہ مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کہیں گے کہ سانپ کو بھی کریٹ کیا ہے، لیکن سانپ کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے تب شر ہے جب وہ ہمیں ڈستا ہے اور ہمارے اندر وہ زہر چلا جاتا ہے. لیکن اسی سانپ کے اندر، اسی زہر کے اندر ایک ایسڈ ہے، یا ایک میں کہوں گی ایک کیمیکل ہے جس کا نام وینوم ہے، اور وینوم کینسر فائٹنگ ایجنٹ ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایکچول میں شر کو خلق نہیں کیا، یہ ہمارے یوز پہ ڈیپینڈ ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک چیز رکھی ہے، وہ ہے جسے ہم کہیں گے رشک. لیکن یہی رشک جب نگیٹو سینس میں باہر آتا ہے تو وہ حسد میں تبدیل ہوتا ہے، اور جب حسد ہوتا ہے تبھی ہم کہتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ کی ضرورت ہے، اور اسی زیادہ سے زیادہ کی دوڑ میں جو ہے ہم اندھے ہو جاتے ہیں اور وہ شر آ جاتا ہے بیچ میں. یہ ایک ایسی تاریکی ہے جب وہ پوری طرح سے چھا جاتی ہے، اور اسی لیے اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو لارڈ آف دا ڈان کہتے ہیں، رب الفلق کہتے ہیں، کہ ہم اس شر سے باہر آئے. بہرحال شر اور خیر پہ گفتگو ہو رہی ہے، ایسے کنٹینیو کریں گے ہم. آپ تھوڑا سا ان باتوں پہ سوچیں، غور و فکر کریں، ہم بھی ان باتوں پہ تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں. لیتے ایک چھوٹا سا بریک لوٹ. آپ دیکھ رہے پروگرام ایام میں کوثر، اور میرے ساتھ ہے محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری، میری بہت ہی بہترین دوست اور بہت ہی قابل، بہت ہی عالمہ، جنہوں نے اپنے علم سے ہمیں جو ہے نوازا ہے، اور ہماری ہمیشہ مدد کرتی ہے، ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ علم میں جتنا اضافہ ہوگا اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا، اتنا ہم پراکسیمیٹی گین کریں گے ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو بہرحال پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم یہاں پہ کوثر کی بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ کوثر اور کثیر میں کیا فرق ہے، خیر اور شر میں کیا فرق ہے. اب بیوی کو جو ہے منبع خیر کہا گیا ہے، تو میں چاہوں گی آپ بیوی کو بعنوان منبع خیر اس کی اور تعریف کریں، اور اس کی آج کی خواتین کے ساتھ کیا مناسبت ہے. دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، خالق کردگار نے بہت سے لوگوں کو خیر دیا ہے. کل انسانیت، جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ آئے، ان کے ساتھ خیر نہ کسی صورت میں موجود تھا، اور بانٹ بانٹ کے دیا ہے کہ جس کو جتنا، یا اگر میں کہ
جس کے پاس جتنا ظرف ہے یا جس کے پاس جتنا اسے سنبھال سکتا ہے ان سب کو خیر دیا اور بانٹ کے دیا. خیر کا ایک حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کو عطا کیا. خیر کا ایک حصہ اس نے کسی دوسرے نبی کی امت کو عطا کیا. خیر کا ایک حصہ اس نے کسی تیسری امت کو عطا کیا. لیکن جب امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، کیونکہ اگر نبی منتخب شدہ ہے تو یقیناً کہ امت بھی منتخب شدہ ہے. اگر نبی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہترین ہے تو یقیناً کہ امت کی بھی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس نبی کی امت ہونا ہی میرا خیال ہے بہت باعث فخر بات ہے. مگر یہ کہ اگر ہم اپنے نبی کی حرمت کو، اپنے نبی کی جو ہے ان کی جو ذمہ داری ان کے تھرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے انسانوں تک پہنچائی کہ میرے اس نبی کے اوپر اس نے اپنے دین کو تمام کیا، ختم الرسل قرار دیا، ختم المرسلین قرار دیا، انبیاء کے سردار کے طور پہ تعارف کرایا. تو اس نبی کی امت کو پھر جو خیر عطا کیا وہ باقی امتوں سے زیادہ عطا کیا. تو جب رسول خدا کی باری آتی ہے، جب رسول خدا مبعوث ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پہ رسول کو اور بہت ساری نعمتیں عطا کیں، وہاں پہ کتاب خاتم بھی عطا کی قرآن کی صورت میں، کلام الہی کی صورت میں. اور پھر کہا کہ اس کے اندر جو علم موجود ہے، جو اس کتاب میں کہا کہ اس کے اندر تمام خشک و تر کا علم موجود ہے اور یہ قیامت تک آنے والی ہر نسل کے لیے کیا ہے، روشنی کا باعث ہے، ان کے لیے نعمت خدا ہے. پھر نبوت عطا کی تو اس پہ نبوت خاتم عطا کی، نبوت کا ختمہ کیا اپنے اس نبی کے اوپر، ختم الرسل بنا دیا، ختم المرسلین بنایا. اور اس کے بعد بہت عظیم اعزاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ عطا کیا جو رسول اللہ کے توسط سے رسول خدا کی امت تک پہنچا، وہ کہ اے رسول باقی امتوں کو ہم نے خیر عطا کی ہے لیکن آپ کو خیر کا منبع عطا کیا ہے. وہ جہاں سے نکل رہا ہے خیر، وہ جہاں سے کشف کیا جائے، جہاں سے مل رہا ہے دنیا کو خیر، جو سورس ہے خود، جو منبع ہے وہ اے نبی ہم نے آپ کو عطا کیا. کیا بات ہے، کیا رسول آپ کو خیر کا مأخذ و معدن عطا کر دیا، ایسا خیر کا منبع دے دیا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا فانی ہے، دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، مگر یہ خیر باقی رہے گی. اور وہ خیر کا منبع اس معاشرے کے اندر جہاں مثلا ابھی ہم نے بات کی کہ ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ عورت کے پیدا ہونے کو یا عورت کے ہونے کو باعث ننگوار نعوذ باللہ سمجھا جاتا تھا اور کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی اس کی مقام دنیا میں اس کا نہیں تھا، اس کی زندگی کو لے کے یا اس کی شخصیت کو لے کے، اس معاشرے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی وجود کے ذریعے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کے ذریعے یہ خیر کا عظیم منبع ہم تک پہنچایا. اور ہم دیکھیں کہ اگر یہی جیسے ابھی کوشچن آپ نے پوچھا کہ جو عام خواتین ہیں، جو آج کی خواتین ہیں یا تب بھی عام خواتین جو تھیں، ان کا منبع خیر کے ساتھ کیسے مناسبت ہو سکتی ہے کیا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب پہ اگر ہم دیکھیں تو بہت عظیم احسان کیا کہ ہمیں خیر عظیم عطا کی، منبع خیر عطا کیا اور ہمیں ان بیوی کے ساتھ منسلک کر دیا. بالکل. تو یہ بتائیں کہ مثلا ہم نے ابھی خیر کے بارے میں اتنی بات کی کہ خیر کا منبع ہے بیوی، اور اس کا آپ نے ریلیشن بھی بتایا آج کی خواتین کے ساتھ. یہ بتائیں کہ مثلا کیا انسان کو حقیقی طور پر خیر کی ضرورت ہے، اور اگر یہ خیر اس کے پاس نہ ہو تو کیا کہہ سکتے کہ انسان ایک خسران میں ہے یا ضرر میں ہے؟ دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ ہمیں رسول خدا کے توسط سے ہم ان تک پہنچے ہیں، تو ہمیں ان کے توسط سے ہمیں عطا ہوئی ہیں. اور مردوں کی نسبت جو خواتین ہیں، خواتین کے اوپر یہ زیادہ احسان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ اس کثیر منبع سے جو خیر نکلے گا اور امت تک پہنچے گا، جبکہ اس کا ذریعہ خواتین ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ خود بی بی سلام اللہ علیہا ایک خاتون ہیں
اور وہ ریپرزینٹر ہیں پوری سیدۃ النساء العالمین، کل دنیا میں جتنی خواتین ہیں آدم سے قیامت تک، ان کی جو منبع شناخت کہہ لیں اور منبع خیر و برکت کہہ لیں، منبع شناخت کہہ لیں، وہ کون ہیں؟ جناب سیدہ کی ذات ہے۔ تو خواتین کی منبع خیر کے ساتھ تو پہلے یہی مناسبت بنتی ہے کہ ہمارے لیے مثلا ابھی ہم نے بات کی کہ 1,24,000 انبیاء، 12 امام ایک طرف، سب کے سب کس کے لیے اسوہ؟ مردوں کے لیے اسوہ۔ خواتین کے لیے فقط ایک شخصیت اتنی کامل، اتنی اللہ کی نظر میں اتنی مکرم خاتون کہ وہ ہمارے لیے جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث قصہ میں بھی جو سینٹرل پرسنالٹی ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت فخر سے تعارف کروا رہا ہے کہ یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، ان کی نسبت سے تعارف ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ اس میں میرا حبیب ہے، ان کی بیٹی ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے، یا آگے یا ان کا داماد، اگر رسول کی نسبت سے تعارف ہوتا ہے اور ان کے نواز سے نہیں، کہا کہ یہ فاطمہ ہیں، اس میں یہ ان کے بابا، یہ ان کے شوہر، یہ ان کے بیٹے، اور فاطمہ سے تعارف کرایا جا رہا ہے۔ ہاں، تو وہ کیونکہ خود خدا کو ناز ہے اس ہستی کو خلق کر کے، خود خداوند تعالیٰ، اور فرماتا ہے کہ اس خیر کے منبع اور اس خیر کے چشمے پہ آپ آئیں، تشریف لائیں اور یہاں سے خیر لے کے امت کے اندر تقسیم کریں، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ امتوں کے پالنے والیاں تو خواتین ہی ہیں نا۔ امت کو جو ایک رشد ملتا ہے، جو ایک فکر ملتی ہے، پہلی جو گود ہے، پہلی جو درسگاہ وہ خاتون کی درسگاہ ہے۔ تو بیبیوں کی جو نسبت ہے، عام خواتین کی نسبت اس منبع خیر کی جانب سے اگر واقعاً وہ متوجہ ہو جائیں، اگر وہ واقعاً توجہ کر لیں، تو وہ وہاں سے خیر لے کے امت کے اندر تقسیم کریں، اور رسول خدا کے منبع خیر اور امت کا جو خواتین وسیلہ اور واسطہ ہیں، تو یہ خواتین کا یہ رشتہ بی بی کے ساتھ بنتا ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ آج سب سے زیادہ جو انسانیت ہے وہ خیر کی محتاج ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہر جگہ پر اتنی عام نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فکر ہی عام نہیں ہے، آپ کے پاس وہ فکر ہے ہی نہیں کہ آپ سمجھ سکیں۔ اس فکر کے لیے بھی آپ خیر کے محتاج ہیں کہ اس فکر کو پالیں، اور پھر جو کلی ایک لفظ خیر ہے اس کے لیے سبھی محتاج ہیں، کل انسانیت محتاج ہے۔ تو جیسے کوئی فقیر آ جائے اور کوئی گداگر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ خیر مانگ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کی خیر ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ایک لفظی میں بات کر رہی ہوں نا کہ آپ کی خیر ہو، وہ آپ کو خیر دے گا، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کی خیر کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو خیر، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اچھا اسے خیرات دے دو، اسے خالی مت لوٹنے دینا، ٹھیک ہے، ہم اسے وہ دیں گے۔ اور یہ تو ہمارا ایک کلچرل چیز ہے نا، یہ کلچرل چیز ہو گئی کہ کوئی آیا، بیگر آیا، کوئی فقیر آیا، کوئی مانگنے والا آیا، ہم نے اسے کیا کر دیا؟ عطا کر دیا۔ اور وہ اسے لیکن جو قرآنی خیر ہے، جو قرآن کی اصطلاح کے ساتھ خیر ہے، وہ یہ نہیں ہے جو ہمیں اپنے آبا سے ملی ہے، یہ والی خیر جو بھی میں نے بات کی کہ ہم خیر چاہتے ہیں، کوئی خیر کی دعا دیتا ہے، یہ نہیں، بلکہ ہدایت اور رہنمائی جو ہے اس کا نام خیر ہے۔ قرآن کی اصطلاح جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی، وہ خیر ہے، آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، آپ اس کی جستجو کریں۔ اور جو ہے کہ دین الہی خیر کا نام ہے، اور یہ سب خیر جو ہے، اس خیر کا منبع کون ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس، اس خیر کی جو ہے اس خیر کا منبع، اور ہمارا تعلق منبع خیر سے، اور پوری امت محمدی جو ہے وہ اس خیر کی محتاج ہے، اس خیر کی نہیں جس کا بھی ہم تعارف کر رہے ہیں کہ ہاں جی بس میرے گھر میں روٹی روزی آ گئی، یہ بڑی خیر ہے، سب خیر ہے، یہ والی خیر نہیں۔ ہم اس ہدایت اور رہنمائی تک پہنچ جائیں جو خدا نے ہمارے لیے روشن کر رکھی ہے ان ہستیوں کی صورت میں، اس منبع کوثر کی صورت میں۔ تو ہم اس خیر کے محتاج ہیں، ہمیں یہ خیر منبع سے لینی، اور منبع سے لے کے اس خیر کو کیا کرنا ہے؟ اسپریڈ کرنا، امت میں
ہمیں اس کو پھیلانا ہے، پہنچانا ہے، تقسیم کرنا ہے۔ ہم اس منبع خیر کے لیے کیا ہیں؟ واسطہ ہیں۔ آپ بھی بحیثیت ایک ماں کے، بحیثیت ایک بیٹی کے، بحیثیت ایک زوجہ کے، بحیثیت ایک بہن کے، اور تمام خواتین جو ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز عطا کیا۔ لیکن یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اگر اس پہ سے بالکل صرف نظر کر لیں، اپنی اس بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہ کریں کہ بی بی اگر منبع کوثر ہیں تو کس کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے، ہم واسطہ ہیں، اور ہمارے واسطے سے پھر اگر ہم اخذ کرنے میں، ہم معدن لے لینے میں بی بی سے واقعاً حق ادا کرتے ہیں لینے کا، اور پھر ہم اس خیر کو اپنی نسلوں تک پہنچا دیں، تو یہ جو ہے یہ خیر کا صحیح معنی ہوگا اور اس کو درک کرنا ہوگا۔ بالکل۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، خیر کا منبع عطا کیا ہے، اور امت کو اس منبع خیر کی طرف دعوت دی کہ اس سرچشمہ خیر سے، اس معدن خیر سے تم کیا کرو؟ خیر لے لو، اپنی ضرورت خلقت یہاں سے، اپنی ہدایت یہاں سے پوری کرو، یہاں سے لو۔ یہ تمہارا اسکول آف تھاٹ ہے۔ لیکن اگر آج ہم اپنی حالت دیکھیں بحیثیت امت محمدی کے، تو ہم کس درد میں مبتلا ہیں، ہم کس مشکل میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہم نے اور ہم کسی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن ہی سے مدد لیں کہ ہم ابھی کہاں ہیں 1400 برس سے، تو وہ خدا نے اسی قرآن کے اندر ہماری اس بیماری کو بھی شناخت کر دیا۔ ایک طرف کہا کہ یہ منبع خیر ہے، یہ منبع کوثر، یہاں سے اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی لے لو، اور دوسری طرف اس بیماری کو شناخت کرتا ہے، ہمارے تک پہنچاتا ہے کیا؟ کہ ہم تکاثر کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس بیماری کا نام اللہ نے کیا رکھا ہے قرآن کے اندر؟ تکاثر کے نام سے شناخت کرتا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی اصطلاح، لیکن یہ دونوں اصطلاحیں جو ہیں یہ ہمارے آخری جز میں موجود ہیں، دونوں بالکل شارٹ سورہز ہیں۔ سورہ کوثر سب سے شارٹ ہے، سورہ تکاثر بہت چھوٹا سورہ ہے۔ تو ایک کوثر اور ایک تکاثر، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بشر کو کیا کیا ہے؟ کوثر عنایت کی ہے، اور لیکن ملت کیا وہ کس میں مبتلا ہوئی ہوئی ہے؟ تکاثر میں مبتلا ہو گئی ہے۔ سورہ تکاثر میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الہاکم التکاثر، کہ اے لوگو تمہیں تکاثر نے مشغول کر لیا ہے، تمہیں کوثر کی طرف توجہ کرنی تھی، تمہیں کوثر کو اپنا قبلہ اور رہنما بنانا تھا، تمہیں رخ کوثر کی طرف ہونا چاہیے تھا، لیکن تم کوثر کو چھوڑ کے تکاثر میں پڑ گئے ہو، تم تکاثر کی بیماری کا شکار ہو گئے ہو۔ الہاکم التکاثر، الہا کیا ہے؟ وہ بھی قرآن کریم کی ایک اصطلاح، یہ وہ عنوان جسے سمجھنا میرا خیال ہے بہت ضروری ہے ہم انسانوں کے لیے، کہ اس لفظ سے ایک اور لفظ نکلتا ہے جو اللہ نے کثرت سے قرآن میں استعمال کیا، اور وہ ہے لہو۔ الہا لہو، کہا کہ جب اس کے ساتھ ایک اور لفظ ملا ہوا ہے اسی لہو کے ساتھ، لعب، لہو لعب، اب لہو کس سے نکلا؟ الہا سے نکلا ہے۔ تو الہاکم التکاثر کہ الہا اسی لہو سے نکلا، لہو اور لعب۔ اب یہ دونوں لفظ ہم نے قرآن میں سے ہمارے تک آئے کہ قرآن میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں کہ لہو اور لعب۔ تو یہ ہماری اب لہو اور لعب جو ہے نا، اگر ہم ایک سرسری نظر سے دیکھیں تو لہو اور لعب جو ہیں یہ حیات دنیا بنے ہوئے ہیں اس وقت، یعنی یہ تمہاری زندگی ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی لہو اور لعب ہے۔ قرآن کریم کے جتنے بھی اردو ترجمے ہوئے ہیں یا تفاسیر ہوئی ہیں، اس کے اندر اس میں اس لفظ کو بڑے نامناسب انداز میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ کیا گیا ہے، اور وہ یعنی کہ وہ بڑا خطرہ جس سے قرآن جو ہے وہ امت کو اور انسانوں کو بچانا چاہتا تھا، وہ غلط ترجمے کی وجہ سے امت اسی خطرے میں، اسی فساد میں پڑی ہوئی ہے، اسی فساد میں موجود ہے۔ اب لہو و لعب کہا دو بڑے خطرے ہیں جن میں انسان کی ہلاکت ہے۔ لہو کہاں سے آیا؟ الہا سے، الہاکم التکاثر کہا، اس لیے قرآن میں یہ مطلب بہت زیادہ تکرار ہوا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ لہو اور لعب کا خطرہ کس انداز میں قرآن نے بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا، بتایا، لیکن جب یہ خطرہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، لہو و لعب سب سے بڑا خطرہ، اس کا نام قرآن نے کیا رکھا ہے؟ حیات دنیا۔
دنیا کی زندگی کو کیا کہہ رہا ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، سورہ محمد کی 36 آیت میں کہ اے لوگو دنیاوی زندگی لہو اور لعب کو کہتے ہیں۔ اگر ترجمے میں دیکھیں کہ لہو اور لعب کا ترجمہ اردو میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کھیل کود۔ نہیں، کھیل اس کود کا کا یہ صحیح ہم ترجمہ جہاں نہیں۔ بھی دیکھیں اس کا ترجمہ یہی کیا گیا ہے، کھیل کود ہی لکھا ہے، جبکہ یہ نامناسب ترجمہ ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ اصلاً غلط ترجمہ ہے، تو لہو و لعب کیونکہ کا اسلام تو ترجمہ کھیل کود کے خلاف ہے نہیں۔ ہے نہیں نا، تو لہو و لعب کا ترجمہ کھیل کود نہیں ہے، بلکہ لہو اور لعب کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ مطلب اس کے سامنے، انسان کے سامنے دو گہری کھائیاں ہیں، ایک لہو نام کی، ایک لعب نام کی، دو بڑے خطرے ہیں اور وہ بڑی ہلاکتیں اور تباہیاں ہیں، ایک لہو کے نام پر اور ایک لعب کے نام پر۔ تو لعب کے نام پہ تو ہمارے ذہن میں اگر ہم اس کا ترجمہ ہم یہ کر لیں کہ کھیل کود ہے، تو اسے ایک طرف کر دیں۔ لعب کس کو کہتے ہیں؟ بے مقصد کام کو۔ اوکے، ٹھیک، بے مقصد ایسا کام جس کے کرنے کا کوئی میں مقصد نہیں ہے۔ میں ایسا کہوں گی کہ آج کل کا جو سب سے زیادہ بے مقصد ہم کام کرتے ہیں وہ ہے ہم اپنی ڈیوائسز کو اٹھاتے ہیں وداؤٹ اینی پرپز۔ ہمارا جو گیجٹس ہے، ہمارا جو فون ہے، ہم اسے اکثر ہمارا جو میکسیمم ٹائم چلا جاتا ہے وہ اسکرولنگ میں چلا جاتا ہے، موبائل اسکرولنگ میں۔ تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک ایگزامپل کہی جا سکتی ہے، ایک مصداق جو ہے کہ ایسا بے مقصد کام جس کا کوئی فائدہ، ایسا کام جس میں کوئی مقصد نہ ہو۔ کون سا مقصد؟ انسان کی زندگی کا مقصد۔ پیچھے کیا کہا ہم نے کہ اپنے ہونے کی، اپنے خلقت کے مقصد کو کہاں سے لو؟ منبع کوثر سے لو، منبع خیر کثیر سے لو۔ اور پھر کہا کہ اپنی زندگی کی ضرورت، اپنی خلقت کو کہاں سے، ایک لمحہ بھی اگر آپ نے ہدایت اور رہنمائی کے بغیر گزارا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے خود کو ضائع کر دیا، آپ لہو و لعب کا شکار رہے، زندگی گزار دی۔ ایسا کام جس کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد اگر اس کام کے اندر موجود نہیں ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس کام کے اندر وہ مقصد نہ ہو۔ جیسے میں یہاں آپ کے ساتھ ابھی میں گفتگو میں مصروف ہوں، ٹھیک ہے، اس گفتگو کا اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو کوئی ہم فائدہ ایسے ہی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، بس بات کر رہے ہیں، اور کوئی خدا نہ کرے کہ ہمارا ایسا کچھ ہو مقصد، یا خود ناظرین جو ہمیں دیکھیں وہ مثلا وہ صرف ہمیں دیکھیں، اچھا پروگرام اس عنوان سے ہے، سن لیا، بند کیا، چلو ختم ہو گیا، اس کا کوئی مقصد میں نے حاصل نہیں کیا، کچھ دیکھ کے، کچھ بول کے، اور کہیں پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، تو جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی گفتگو کرے اور اس گفتگو کا مقصد زندگی نہ ہو، مقصد خلقت نہ ہو، وہ امپلیمنٹ ہی نہ ہو آپ کی لائف میں کسی بھی پورشن پہ، تو یہ گفتگو کتنی ہی علمی کیوں نہ ہو جائے، کیا ہے؟ لعب ہے، بے مقصد ہو کھیل گئے۔ کود نہیں ہے، بلکہ گفتگو لعب ہے۔ تو اگر کتنا مقصد ترجمے میں حیات، بھی کتنا فرق ہے کہ کھیل کود سے لے کے بے مقصد ہونے میں وہی ایک آسمان زمین کا فرق ہے۔ کہ دیکھیں کہ گفتگو اگر مقصد حیات اور مقصد خلقت اس گفتگو کے ذریعے حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر کیا ہے؟ یہ گفتگو بے معنی ہو کے کیا ہو؟ لعب کی صورت میں رہ جائے گی۔ اور لہو کسے کہیں گے؟ لہو کہیں گے سرگرمی کو، ٹھیک ہے، ایسی مصروفیت جو انسان کو مقصد سے دور کر دے، مقصد کو بھلا دے، ٹھیک ہے، اور فراموش کرا دے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، خلقت دی، مقصد بھی دیا ہے، اس نے تو نہیں کہا، اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کوئی ایک ذرہ بھی اس نے ایسا پیدا نہیں کیا اس کائنات کے اندر جس کے ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی جانب سے اس دنیا میں موجود ہے، اس کے ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے۔ تو اللہ نے ہمیں خلقت دی، مقصد بھی دیا، اور کہا کہ اے لوگو، اے ایھا الناس، اے خواتین، اے مرد، اے تجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے کسی کو اس مقصد کے بغیر نہیں بنایا، نہ عورت کو نہ مرد کو۔ عورت اور مرد کی خلقت کا کیا رکھا ہے؟ ایک مقصد رکھا ہے۔ پھر عورت اور مرد کو زندگی دی، میدان دیا، زندگی دی، اس کی رشد کے مختلف مراحل رکھے، اور پھر ان کو ایک میدان عطا کیا اور فرمایا کہ تم کام کرو، تم عمل کرو، ٹھیک۔ عمل کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ ہمیں طاقت دی،
ہمیں صلاحیت دی، آزاؤ جوارے عطا کیے، بالکل سننے اور بولنے کی حس عطا فرمائی بالکل اور عقل دی، اور کہا کہ اس زندگی میں جاؤ اور جا کے عمل کرو، لیکن تم جو بھی عمل کرو عمل صالح، اس عمل کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو تمہاری خلقت کا مقصد ہے۔ بالکل کیا بات اور ہے، اللہ یعنی سبحانہ کہ و تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو سوائے بجز اس کے کہ وہ میری عبادت عبادت کریں۔ کرے، کیا بات ہے، یعنی کہ انسان کو اپنا مقصد پتہ چلے، اپنی خلقت کا مقصد پتہ چلے، بے مقصد کوئی کام نہ کرے، بے مقصد اپنے جس طرح سے آپ نے کہا لو فار لعب کا جو آپ نے مطلب بیان کیا، سرگرمی اور بے مقصد کام، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کاملاً ہمارے گیجٹس میں، موبائل گیجٹس میں ہم سرگرم بھی ہوتے ہیں اور ہم بے مقصد بھی اٹھاتے ہیں اور ٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ٹائم کتنا گزر رہا ہے، کہاں سے گزر رہا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنے سارے گھنٹے جو ہے انفارچونیٹلی ویسٹ ہو چکے ہیں، اور تکاثر میں نہ رہے۔ جس طرح سے آج کی گفتگو کا جو جس تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ ہم سرگرم ہیں، بے مقصد بھی ہے، اور جو بھی ہم نے حاصل کیا ہے اس کو بس گننے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو دکھانے میں کہ میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اتنا زیادہ ہی کچھ۔ بہرحال انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈس میں اس پہ مزید گفتگو کریں گے اور زیادہ فائدہ اٹھائیں گے آپ سے۔ تب تک کے لیے آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔